ربکم، ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کے سامنے عاجزی کرو، گڑ گڑاؤ، لیکن کیسے؟ تضرعاً، رب کو پکارو کیسے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر پکارو، وخفیتاً، اور کیسے؟ مخفی طریقے سے، چپکے سے۔ انہو لا یحب المعتدین، سورہ اعراف آیت 55۔ بے شک اللہ محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اب آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ فرمایا پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے، مانگو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، خفیتاً، کیسے؟ جی یہاں آپ بول نہیں رہے، چھپ کر، یعنی چپکے مخفی آواز کے ساتھ۔ اگر چلاؤ گے تو اللہ ایسی تجاوز سے، حد سے تجاوز کرنے والی آواز کو پسند نہیں کرتا۔ مانگنا جائز ہے، ضروری ہے، حکم قرآنی ہے، لیکن اس میں بھی حد رکھ دی ہے، مخفی پکاری ہے، اس لیے کہ جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ کوئی بہرا نہیں، دور نہیں ہے، وہ سننے والا قریب ہے۔ وہ دور نہیں ہے تم سے، وہ قریب بھی ہے اور سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ اللہ کیا انداز ہے! ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذرا اللہ کے بندے زکریا کا بھی تذکرہ کیجئے۔ 120 سال ہو گئے، کتنی عمر؟ 120 سال ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بدن لڑکھڑانے لگا ہے، لیکن تب بھی جب اولاد مانگ رہے ہیں، 120 سال عمر ہو گئی ہے، نہ اللہ کا در چھوڑا، نہ چلائے۔ قرآن کہتا ہے جب بھی پکارا نداء خفیہ، چپکے اپنے رب سے مانگ لیا، اور رب نے چپکے ان کی آواز کو سنا کہ نہیں سنا؟ جی سنا، اور بڑھاپے میں بیٹا دیا۔ وہ صرف صالح مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ میرے مالک کا احسان تو دیکھیے، ان کی دعا میں یہی تھا اللہ مجھے بیٹا دے، صالح دے دے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جس عاجزی سے آپ نے مانگا ہے وہ صرف صالح ہی نہیں ہوگا، نبی بھی ہوگا۔ صالح تو عام لوگ بھی ہوتے ہیں، میں نبی بنا کر بھیج دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے۔ نداء خفیہ، آپ نے خولہ کا واقعہ سورہ مجادلہ میں کئی دفعہ میں نے سنایا۔ حضرت خولہ آئی، رو رہی ہے، خاوند نے طلاق دے دی ہے، انت علیہ کا ظہر امی کہہ دیا ہے، تو مجھ پہ ایسا ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ کیا طلاق ہو گئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک حکم نہیں آیا ہے، لہٰذا میں پرانا ہی فتویٰ جاری کرتا ہوں، قد حرمت علیہ، تو حرام ہو گئی۔ رونے لگ گئی، گھر اجڑ جائے گا، برباد ہو جاؤں گی، چھوٹی چھوٹی بچیاں کہاں جاؤں گی اس عمر میں۔ جب زیادہ تکرار کرنے لگی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر دیا، فرمایا الیک خاتون پیچھے ہو جا، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو اب جگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کا حجرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، کونے میں بیٹھ گئی،
نہ صدیقہ کائنات ان کی آواز سن رہی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، چند لمحوں میں اپنی آواز عرش معلیٰ تک پہنچا دی۔ قرآن اتر آیا، اور کیا الفاظ ہیں! علامہ ماوردی نے، علامہ سہیلی نے وہ عجیب الفاظ شاعری کے اندر لکھے ہیں، اپنے اشعار ہیں ان کے، یہ نہیں کہ خولہ کے اشعار ہیں۔ کیا ہیں؟ کہتی ہے یا من یری ما فی الضمیر و یسمع، یا من یری ما فی الضمیر و یسمع، انت المعد لکل ما یتوقع، ما لی سوا قرعی ببابک حیلۃ، وَلَئِن رَدَدْتَ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، یا من یری ما فی الضمیر ویسمع، او دلوں کے راز جاننے والے اللہ، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز سننے والے اللہ، میرے لیے تیرے دروازے پہ دستک کے سوا کوئی ہیلا وسیلہ نہیں ہے۔ لوگ وسیلے کرتے ہیں، میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے، میرا وسیلہ اپنی عاجزی ہے، فقیری ہے۔ اللہ اگر تو نے رد کر دیا تو تیرے دروازے کے سوا پھر دوسرا دروازہ بھی تو بتا، جہاں جا کے آنسو بہاؤں، کہاں روؤں گی؟ اور آخر میں کیا کہا؟ یا من خزائن ملکی فی لفظ کن، او میرے اللہ تیرے سارے خزانے تیرے لفظ کن میں پڑے ہوئے ہیں، تو جب کہتا ہے کن ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے۔ ادھر آنسو تھمے نہیں، ادھر قرآن اترنا شروع ہو گیا، اور کیا فرمایا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی تو بات کر رہا تھا، فرمایا پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، مخفی آواز کے ساتھ،